السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے تم بن کیسے جئیں کے 3rd ایپیسوڈ کے بارے میں۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اگر ابھی تک آپ نے نہیں کیا، تاکہ ہماری ہر نیو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ یہاں پر فرید احمد صاحب کو کہتی ہے کہ آپ کو یہ ساری منٹ منٹ کی خبریں کون دیتا ہے؟ وہاں پر میری بیٹی کے ساتھ اتنا برا سلوک کیا جا رہا ہے، اسے تو بالکل بھی عزت نہیں دی جا رہی ہے۔ احمد صاحب کہتے ہیں کہ جو کچھ بھی ہوا مجھے سب پتہ لگ گیا ہے اور یہ سب کچھ ماہم کی ہی غلطی ہے، آپ ہی اسے شاید دیتی رہتی ہیں، ویسے بھی اسے کس نے کہا تھا کہ یہ سب کچھ کرے اور اب ایسی باتیں کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ وہ کہتی کہ ہاں مجھے پتا ہے کہ زارا آپ کو یہ سب باتیں بتاتی رہتی ہے۔ اس کے وہ کہتے ہیں اگر بتاتی بھی تو پھر کیا بات ہوئی؟ دوسری طرف یہاں چائے پینے سب بیٹھے ہوتے ہیں، تب ماہم کہتی ہے کہ ویسے بھی میری تو طلاق ہو چکی ہے، میں تو بہت ہی منحوس ہوں، کسی نے مجھے یہ احساس دلوا دیا ہے۔ یہ بات سن کر زارا کی امی بھی پریشان ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ بیٹا تمہیں کسی نے کچھ کہہ دیا؟ اگر کوئی بات بری لگی ہے تو ہمیں بتاؤ، ایسی بھی کیا بات آ گئی؟ زارا بھی ان کی باتیں سن کر بہت پریشان سی ہو جاتی کیونکہ وہ زارا کو بھی تانے دیتی ہے۔ دوسری طرف یہ بات مہین کہتی ہے کہ ہاں میں نے اسے کہا تھا، اور کیوں کہا تھا یہ تو آپ مجھ سے پوچھ لیجئے نا۔ جب اسے یہ بات پتہ لگتی ہے اس کے ابو کو، تو کہتے ہیں کہ تم نے یہ بات کیوں کی ماہم کو؟ اب تمہیں اس سے معافی مانگنی پڑے گی اور آئندہ ایسی بات نہیں کرنی پڑے گی۔ مہین خیر خاموش ہو جاتی ہے۔ یہاں پر زینی اٹھتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے چائے نہیں پینی ہے، ویسے بھی جس طرح کا ماحول ہو گیا کسی سے بھی چائے نہیں پی جائے گی، وہ اٹھ کے چلی جاتی ہے۔ دوسری طرف مہین آتی ہے اور آ کر زارا سے کہتی ہے کہ یہ کس طرح کی ماہم باتیں کر رہی تھی، اس نے تمہیں کچھ کہا ہے؟ تمہیں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تبھی زارا کہتی ہے کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، وہ تو بس ویسے ہی باتیں کر رہی تھی اور آپ پریشان نہ ہو، انشاءاللہ سب بہتر ہو جائے گا، آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں پر زارا کی امی آتی ہے اور آ کر عدیل سے کہتی ہے کہ تم مجھے بتاؤ کیا بات ہوئی ہے، کیوں اس طرح ماہم اتنی زیادہ باتیں کر رہی تھی؟ میں فیصلہ کر لوں گی۔ جب وہ ایسی بات کرتی ہے تو پھر عدیل اسے ساری باتیں بتا دیتی کہ اس میں زارا کی کوئی غلطی نہیں ہے۔ دوسری طرف یہاں پر سعد آ کر زینی سے کہتا ہے کہ عدنان بھائی کیسی باتیں کر رہی ہے، وہ میری اور زارا کے بارے میں ایسی باتیں پھیلا رہی ہے جبکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ زینی یہ بات سن کر ہنسنے لگ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اگر تمہیں لگتا ہے کہ میں کسی کی باتوں پہ یقین کر لوں گی تو ایسا ہرگز نہیں، مجھے تم دونوں پہ بالکل بھروسہ ہے۔ دوسری طرف یہاں پر پھر سے ماہم بیٹھتی ہے اور اپنے پھوپھا کو کہتی ہے کہ دیکھیں نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ دونوں آپس میں ایسے مل رہی تو غلط بات ہے نا اتنی دیر میں۔ یعقوب صاحب کہتے ہیں کہ غلط تو بات نہیں ہے، وہ دونوں میاں بیوی ہیں، ہاں اگر ان کی رخصتی نہیں ہوئی، اگر یہی مسئلہ ہے تو میرے خیال سے اب ان کی رخصتی کر دینی چاہیے، میں بات کروں گا بڑوں سے۔ یہاں پر فریدہ کو جیسے ہی ماہم یہ سب باتیں بتاتی ہے تو کہتی ہے کہ تمہیں کیا ضرورت پڑی تھی، تم ان کی باتیں سنتی پھرو، ان کے کمروں میں گھسی، یہ سب کچھ اب تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ ماہم کہتی ہے کہ اچھا ٹھیک ہے، اگر میری ہی غلطی لگ رہی ہے اب میں کچھ بھی نہیں کروں گی اور نہ ہی کچھ بولوں گی، اب آپ نے جو کرنا ہو کر لینا۔ اس کی امی کہتی ہے کہ ہاں میں اپنے طریقے سے کچھ بھی کر لوں گی، تم نے تو وہاں جا کے کام بگاڑا ہی ہے۔ یہاں پر عدیل آتا ہے اور آ کر زارا سے کہتا ہے کہ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، سب کچھ ویسے بھی میں نے ابو کو کہا ہے کہ ہماری شادی کی بات کرے۔ زارا کہتی ہے کہ حد ہو گئی ہے، آپ نے کیسے ماموں ممانی سے بات کر لی، مجھے تو شرم آ رہی ہے، وہ میرے بارے میں کیا سوچیں گے؟ عدیل کہتا ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ دوسری طرف یعقوب یہاں پر آ کر بتاتے ہیں اپنی بیگم کو کہ فون آیا تھا احمد صاحب کا اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اب ان دونوں کی نکاح کو بہت ٹائم ہو گیا، رخصتی کی کوئی ڈیٹ دے دے۔ وہ یہ بات سن کر حیران ہو جاتی اور کہتی ہے کہ بھی 2 دن پہلے میرے سے بات ہوئی، انہوں نے مجھ سے تو کوئی بھی رخصتی کی بات نہیں کی، اب آپ کو ایک دم اچانک سے رخصتی کا کہہ دیا ہے۔ دوسری طرف یہاں پر احمد صاحب بھی آتے ہیں اور آ کر فریدہ کو کہتے ہیں کہ میری بات ہو گئی ہے یعقوب سے، میں نے اسے رخصتی کا کہہ دیا ہے اور انہیں کہا ہے کہ جو ڈیٹ انہیں اچھی لگے اس دن ہی ہم رخصتی کریں گے، پھر چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ یہ بات سن کر فریدہ کہتی ہے کہ میرے سے تو کسی نے پوچھا ہی نہیں ہے، خود ہی رخصتی کے ٹائم بھی دے رہے ہو، میں تو یہ شادی ابھی نہیں ہونے دوں گی اور نہ ہی میں شادی میں شامل ہوں گی۔ یہاں پر پھر سے سعد آتا ہے زارا کے پاس اور آ کر کہتے ہیں کہ تم اتنی پریشان کیوں ہو، کوئی بات ہو گئی ہے اور تمہیں کس نے کہا تھا ایسے کھلم کھلا رومانس کرو؟ زارا کا ویسے ہی موڈ خراب ہوتا ہے، وہ کہتی ہے کہ مجھے فی الحال تم سے کوئی بات نہیں کرنی، پھر کوئی دیکھ لے گا تو باتیں بنائے گا، تم یہاں سے چلے جاؤ۔ وہ بھی غصے سے چلا جاتا ہے۔ ماہم آتی ہے اور آ کر اپنے بھائی سے کہتی ہے کہ تم شادی میں جا رہے ہو، میں بھی تمہارے ساتھ ہی جاؤں گی۔ پہلے تو دل کو عجیب سا لگتا ہے، پھر کہتا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے چلی جانا۔ دوسری طرف یہاں پر ساتھ نیچے آتا ہے غصے سے، تو وہ آ کر مہین کو کہتا ہے کہ آپ نے مجھے کہا تھا کہ مجھ سے مل کے جانا، کوئی کام ہے تو مجھے بتا دے۔ جب زینی اسے ایسے دیکھتی تو پریشان ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ تمہیں کسی نے کچھ کہا ہے مجھے بتاؤ، لیکن وہ اسے ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ دوسری طرف مہین اسے ایک لسٹ پکڑاتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ سب چیزیں مجھے لا کے دے دینا۔ ساتھ کہتا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے میں لا کے دے دوں گا۔ یہاں پر شائستہ عدنان کو کہتی ہے کہ کافی دن سے ان کے مہمان آئے ہیں، میرے خیال سے اب ہمیں بھی ان کی دعوت کر دینی چاہیے، ایسے بھی ہم رہ تو رہے ہیں نا۔ عدنان کہتا ہے بھی کیا ضرورت ہے، ہمارے کون سے مہمان ہیں، جن کے مہمان ہیں وہ دعوتیں کرتے پھرے۔ لیکن شائستہ کہتی ہے کہ بھئی ہم کرایہ بھی نہیں دیتے، میں تو دعوت کروں گی۔ یہاں پر
سعد کی بہن آ کر اسے فون دیتی ہے کہ زارا کی کال آ رہی ہے، آپ اٹینڈ کر لیں، لیکن سعد کا موڈ بالکل بھی ٹھیک نہیں ہوتا۔ وہ کہتا ہے کہ جب میں نے فون سننا ہوگا میں خود ہی سن لوں گا، تم وہاں پر رکھ دو، ابھی فی الحال مجھے اکیلا چھوڑ دو۔ یہاں پر عدیل آتا ہے اور آ کر زارا کو ایک ڈریس دیتا ہے اور کہتے ہیں یہ میں تمہارے لیے لے کے آیا ہوں، آج تم نے شادی میں یہی پہننا ہے، ہم دونوں ایک جیسے کپڑے پہنیں گے۔ زارا بھی خوش ہو جاتی ہے، جیسے ہی خوشی سے ڈریس بائی لے کے جا رہی ہوتی ہے وہاں ماہم اسے ٹکر جاتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ ڈریس تو کتنا پیارا ہے، کیا تم مجھے دے دو گے؟ آج کے فنکشن میں یہ پہن لیتی ہوں۔ اور بیچاری خاموش ہو جاتی ہے، کہتی ہے کہ ہاں یہ مجھے عدیل نے دیا تھا، آپ نے پہننا ہے تو پہن لے، میں اسے سنبھال لوں گی۔ تو کہتی ہے کہ چلو ٹھیک ہے۔ تو کیسا لگا آپ کو ایپیسوڈ؟ لائک کمنٹ شیئر کر کے لازمی بتائیے گا۔ اللہ حافظ۔